بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس بک کا ہم ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے اکیگائی۔ اکیگائی جاپنیز ٹرم ہے جس کا مطلب ہے زندگی کی وجہ۔ تو جاپان کے لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو اوسط عمر ہے مور دین 90 ایئرز، تو بے شمار لوگ جو ہیں وہاں پہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں اور وہ ساری عمر ریٹائر بھی نہیں ہوتے۔ تو اتنی زیادہ لمبی عمر وہاں پہ ایک ایریا ہے جس کا نام ہے اوکیناوا جاپان کے اندر، تو اس کی جو اوسط عمر ہے وہ 100 ایئرز ہے، جہاں پہ مرد اور عورت جو ہے ان کی جو ایوریج ایج ہے وہ مور دین 100 ایئرز ہے۔ تو جب اس بک کے اوپر اسٹڈی کی گئی تو فائنل ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ہی اپنی زندگی سے مطمئن اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، جس وجہ سے ان کی لائف جو ہے، ان کی جو عمریں ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں۔ تو اسی کو ریسرچ کے بعد یہ پروو ہوا کہ اس کو اکیگائی کا نام دیا گیا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی یا زندہ رہنے کی جو وجہ ہے وہ تلاش کر لی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ لمبی عمریں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اوورآل جو ریسرچ جو ہے اسٹڈیز ہیں، اس میں یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی، ہمارے معاشرے میں جب کوئی اسٹوڈنٹ گریجویشن یا ڈگری لینے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو وہ یہی پوچھتا ہے کہ جی مجھے کون سا پیشہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں جی جس شعبے کو آپ پسند کرتے ہیں وہ اڈاپٹ کر لیں، کچھ کہتے ہیں جس میں پیسہ زیادہ ہے وہ اڈاپٹ کر لیا جائے، کچھ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم جس چیز میں زیادہ اچھے ہو، جو تم زیادہ اچھا کام کر سکتے ہو اس شعبے میں چلے جاؤ۔ تو دیٹ مین ڈفرینٹ چیز لوگ جو ان کو مشورے دیتے ہیں، تو ایک انسان جو کنفیوز ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ کسی ایسے شعبے میں چلا جاتا ہے، اپنا جو کیریئر سٹارٹ کر لیتا ہے جس میں اس کا نہ دل لگتا ہے، یا اس نے کوئی ایک چیز اس نے چنی ہوتی ہے، وہ صرف پیسے کے لیے کسی ایک شعبے میں چلا جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ پریشان رہتا ہے اور ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جاپان کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی اکیگائی جو ہے وہ تلاش کر لی ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ ساری عمر جو ہے وہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں۔ تو وہ اکیگائی کیا ہے؟ وہ یہ 4 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ سب سے پہلی وہ کہتے ہیں جب کوئی اپنا وہ اڈاپٹ کرتے ہیں پیشہ، جب بھی کسی کام میں وہ بزنس یا کوئی بھی جوائن کرتے ہیں اپنی جاب کسی شعبے میں، تو وہ اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہو، ان کو وہی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں جو جس سے وہ لو کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2، وہ چیز جس میں وہ اچھا ہو، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو بلاگنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہو تو آپ اس کو لو کرتے ہیں، جی میں بلاگنگ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس میں اچھا بننے کی بھی کوشش کریں گے، آپ اس کے رائٹنگ سکل جو ہے آپ کے پاس وہ آپ پیدا کریں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ اچھا لکھنا جان جائیں، تاکہ آپ اچھا بلاگ بنا سکیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ شعبہ اڈاپٹ کرتے ہیں جس سے وہ پیار کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ جس میں وہ اچھا ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کون سی خوبیاں ہیں، کون کن چیزوں میں اچھا ہوں، وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ پیمنٹ بھی ملے، وہ زیادہ معاشرہ اس کو پے بھی کرے تاکہ وہ اکنامک کنڈیشن ہے اس کی وہ بہتر ہو سکے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا کے اندر ضرورت بھی ہے اس کام کی نہیں ہے، یعنی 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور 4 چیزوں کو ملانے کے بعد وہ اکیگائی تلاش کر لیتے ہیں۔ اکیگائی جو ہے وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ کمبینیشن ہے کہ اس کیریئر کو سٹارٹ کیا جائے جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس میں آپ اچھے ہیں، یعنی اچھا اس کو ہم کو جانتے ہیں، اور لوگ اس کو آپ کو پے بھی کریں اس کا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے جو معاشرے میں اس کی ضرورت بھی ہے۔ جیسے میں نے کہا، اگر آپ بلاگنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو بلاگ لکھنے کے لیے آپ کو رائٹنگ سکل بھی چاہیے، آپ کے پاس مٹیریل کانٹینٹ بھی ہونا چاہیے، تو اس میں آپ اور امپروو کرتے ہیں، دین لوگ آپ کو پھر اس کا پے بھی کرتے ہیں، اور جب معاشرے کو اس کی ضرورت بھی ہے، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، یعنی بلاگ جو ہے لوگوں کو پسند بھی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگوں کی ضرورت ہے اس کو بھی آپ خیال رکھ رہے ہیں اور اپنا جو شوق ہے وہ بھی پورا کر رہے ہیں۔ تو ان چاروں چیزوں سے ملنے سے جو پہلے دو سرکل ہیں، یعنی جس سے آپ پیار کرتے ہیں اور اس میں آپ اچھے بھی ہیں، جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے جس کو پیشن کہتے ہیں۔ تو آپ کا اس میں پیشن بن جاتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ کرکٹ میں بہت اچھا ہے تو آپ کو ایک اچھا بیٹسمین یا اچھا بولر بننا پڑتا ہے، تو آپ اس میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا وہ پیشن بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اس سے پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں تو دین وہ پروفیشن بن جاتا ہے، اور جب وہ پروفیشن بن جاتا ہے آپ پیسے کما رہے ہیں اور دنیا آپ کے میں میچ دیکھتی بھی ہے، لوگ آپ کو دیکھتے بھی ہیں کھیلتا ہوا، اور مطلب لوگ آپ کی گیم پسند کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ آپ کا ووکیشن بن گیا۔ جب لوگ جس سے دیکھتے ہیں اور آپ اس شعبے سے پیار کر رہے ہیں، آپ کی انٹرسٹ ہے اس میں بہت زیادہ، تو وہ آپ کا پھر مشن بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو چاروں فیکٹرز ہیں جب مل جاتے ہیں اور ان کے ملنے سے آپ کا پیشن، پروفیشن، ووکیشن اور مشن بھی بن جاتا ہے، تو دین ان چیزوں سے ان کا جو بالکل کامن نچوڑ نکلتا ہے وہ ہوتی ہے اکاگائی۔ تو اکاگائی جاپان میں جتنے بھی آپ کو اوورال دنیا میں سکسیسفل لوگ نظر آتے ہیں انہوں نے اپنی اکاگائی تلاش کی ہوتی ہے، جانے یا انجانے میں ان کو اپنی اکاگائی کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ایکسٹرا آرڈنری اسی میں محنت کرتے ہیں، اس کو ایز اے پیشن کے طور پر، پروفیشن کے طور پر، مشن کے طور پر لیتے ہیں، اور ساری زندگی وہ اس میں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ ان کو تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ جتنے سکسیسفل لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ان کی لازمی اکاگائی جو ہے وہ ان کو تلاش ہو چکی ہوتی ہے اور اسی میں وہ لگے رہتے ہیں اور وہ فلو سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس سے ان کو بالکل کسی قسم کا تھرو آؤٹ دا لائف، بے شک وہ 80 سال کے ہوں، 90 سال کے ہوں، ان کو وہ تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا اور وہ ساری زندگی جو ہے وہی کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ اپنی اکاگائی کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ تھرو انٹیوشن اور آپ کیوریوسٹی کے ذریعے اپنی جو سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اکاگائی کون سی ہے۔ یہ اکاگائی جو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں، کہ کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور کیسے آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد آپ اپنی اکاگائی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسی طرح جاپان کے لوگوں کی بارے میں اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں جو ہیں اس بک کے اندر بیان کی گئی ہیں اکاگائی کے علاوہ، جیسے وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور کبھی بھی ریٹائر نہ ہوں، اور جناب آپ اپنا اسٹومک ہلکا رکھیں، کم کھائیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ کمپنی کریں، اچھے لوگوں کو اپنے سراؤنڈنگ میں رکھیں، اور اپنی برتھ ڈے اگلی منانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور مسکراتے رہیں اور لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، تو جناب دوسروں کو تھینک کہیں۔ تو اس طرح آپ اپنی زندگی جو ہے وہ خوشگوار گزار سکتے ہیں اور لمبی عمریں جو ہیں وہ پا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی اکاگائی جو ہے وہ تلاش کریں گے اور کنٹینیو کریں گے تاکہ بہتر زندگی جو ہے وہ گزاری جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔